الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جس کو انگریزی میں بیسک نیڈس کہا جاتا ہے، روٹی، کپڑا، مکان، یہ انسان کی وہ ضروریات ہیں جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ انسان کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ملک اور کسی بھی زبان اور کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، ہر انسان کی یہ تین چیزیں بنیادی ضروریات ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کی ضروریات میں ایک ضرورت انسان کی خواہشات کی تکمیل بھی ہے۔ انسان میں اللہ نے جو جذبہ رکھا ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو شہوانی خواہشات کا ایک مادہ رکھا ہے، ان شہوانی خواہشات کی تکمیل بھی انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ اب یہ جو شہوانی ضرورت ہے، نفس کی جو خواہش ہے، اس خواہش کی تکمیل کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ شریعت مطہرہ کی روح سے ناجائز اور حرام ہے، اور ایک راستہ وہ ہے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، بلکہ نفلی عبادات سے افضل قرار دیا، بلکہ خود اس عمل کو شریعت نے ایک عبادت کا مقام دیا۔ پہلا طریقہ جو ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، وہ ہے انسان غلط راستے سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرے، زنا کرے، لواطت کرے، مشت زنی کرے۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں
جن طریقوں سے انسان کی وہ شہوانی ضرورت پوری تو ہوتی ہے مگر اس عمل کے کرنے پر انسان گنہگار بنتا ہے۔ زنا ایک حرام کام ہے، لواطت وہ بھی حرام عمل ہے، مشت زنی وہ بھی ایک حرام عمل ہے، یا اس کے علاوہ جو اور مختلف طریقے ہیں خواہشات کی تکمیل کے، وہ ان میں سے ہر طریقہ ناجائز ہے یا پھر حرام ہے۔ لیکن خلاق عالم نے اللہ تبارک و تعالی جو انسانوں کو پیدا فرمانے والے اور ان کے اندرون میں پیدا ہونے والے تمام جذبات سے واقفیت رکھنے والے، اللہ نے ایک حلال اور طیب اور پاکیزہ راستہ بھی انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عطا فرمایا ہے، جو اس انسان کے لیے باعث ثواب بھی ہے اگر انسان اس کو صحیح طور پر انجام دیتا ہے، نفلی عبادات سے افضل ہے۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انسان جب نکاح کرتا ہے آدھا ایمان اس کا کامل ہو جاتا ہے۔ یہ جو حلال راستہ ہے، یہ جو پاکیزہ راستہ ہے اور جس کے کرنے کو اللہ نے عبادت بھی قرار دیا، انبیاء کی سنت بھی بتائی، وہ ہے نکاح۔ انسان کی کھانے پینے اور کپڑے کی جیسی ضرورت ہے، ویسے انسان کی ایک ضرورت نکاح بھی ہے۔ جب ضرورت دونوں ہیں تو پھر اس پر اتنی ساری فضیلت کیوں بیان فرمائی؟ مکان بھی انسان کی ضرورت ہے، کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے، کپڑا بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ وہ ضروریات ہیں جو انسان کے لیے بنیادی امور ہیں۔ کھانا نہیں ہوگا انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، چھت نہیں ہوگا تو انسان اپنے لیے آسرا نہیں بنا پائے گا، کپڑا نہیں ہوگا تو انسان اپنا سطر نہیں چھپا پائے گا۔ یہ انسان کی انتہائی بنیادی ضروریات ہیں۔ لیکن آپ پورے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں کہیں یہ تلاش کر لیں اور کوئی تحقیق کر کے یہ بات بتلا دیں کہ مکان کے بنانے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ بھائی تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ کسی انسان نے مکان تعمیر کیا، اس مکان تعمیر کرنے پر اس مکان مالک کے لیے یہ حدیث میں بشارت نہیں آئی کہ تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، یہ نہیں فرمایا۔ یہ ضرور فرمایا کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو آدھا ایمان اس کا کامل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، آدھے ایمان میں وہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے۔ کیوں یہ فرمایا کہ آدھا ایمان انسان کا کامل ہوتا ہے نکاح کرنے کے ذریعے سے؟ اس لیے فرمایا کہ یہ حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان نکاح کرنے کے بعد بے شمار ان اعمال سے محفوظ ہو جاتا ہے جو بغیر نکاح کے حاصل نہیں ہو پاتے۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح کرنے سے انسان کے کندھوں پر، مرد کے کندھوں پر عورت کی ذمہ داری اور اس کے بعد بچوں کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، جس کو پورا کرنا اللہ کے نزدیک بہترین ثواب کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نکاح انسان کے آدھے ایمان کے مکمل کرنے کا ذریعہ اور ضامن ہے، دوسرے کسی عمل پر نہیں فرمایا۔
اور ایک خاص بات یہ بھی ذہن میں رہے نکاح کے تعلق سے کہ نکاح عبادت ہے اور اس میں ایک حصہ آپسی عقد کا ہے، آپسی لین دین کا سلسلہ ہے۔ لین دین کا مطلب وہ لین دین نہیں کہ فوراً ذہن وہاں نہ چلا جائے لین دین سے۔ لین دین کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کوئی چیز دے رہا ہے، دوسرا آدمی کوئی چیز لے رہا ہے، جیسے دکاندار کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بڑی ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس موقع پر گواہ بنا لیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی نکاح کے اندر یہ ایک لین دین والا معاملہ ہے کہ لڑکی کو لڑکی والے لڑکے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس میں ایک گواہ کی حیثیت ہونی چاہیے۔ شریعت نے اس کا بھی لحاظ کیا اور دو گواہوں کو رکھنا طے کیا۔ یہ لین دین مراد ہے، وہ لین دین نہیں جو فہرست کے ساتھ ماشاءاللہ گھروں پر جاتی ہے۔ شریعت نے نکاح کو عبادت قرار دیا، جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ اور حج عبادت، ایسے ہی نکاح بھی عبادت ہے۔ اب ایک سوال آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، جمعہ کی جو ہم نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ جمعہ کی نماز عبادت ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بتاؤ بھائی، آواز ہی نہیں آ رہی۔ عبادت ہے۔ اس جمعہ کی نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن 2 رکعت نماز فرض صحابہ کو لے کر جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ عام دنوں میں ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن امام آواز سے قرأت نہیں کرتا، 4 رکعتوں میں امام کھڑا ہوتا ہے، امام خود پڑھتا ہے، مقتدی کہتے ہیں تابع امام کے، امام جو پڑھ لیا ہمارا بھی امام صاحب نے پڑھ لیا، مقتدی نہیں پڑھتا۔ لیکن جمعہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں امام آواز سے قرأت کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتا ہے، آواز سے نماز میں قرأت کرتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب نہیں، عام دنوں میں 4 رکعت نماز بغیر آواز کے ہم پڑھتے ہیں، سری طور پر پڑھتے ہیں، خطبہ نہیں دیتے، جمعہ بھی میں ویسے ہی انداز پر ادا کروں گا تو کیا اس کا جمعہ ہوگا؟ جمعہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ نماز عبادت ہے اور اس عبادت کو اس نے رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ادا کیا ہے، اس لیے وہ نماز اس کی عبادت قرار نہیں دی جائے گی۔ حالانکہ 2 رکعت نہیں 4 پڑھ رہا ہے، جمعہ میں تو 2 ہی رکعت ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ 4 پڑھنے کو کہہ رہا ہے، لیکن وہ نماز اس کی عبادت قرار نہیں دی جائے گی۔ یوں کہا جائے گا کہ اس نے جمعہ پڑھا ہی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھا؟ حضور کے طریقے کے خلاف کیا، اس لیے اس نے عبادت نہیں کی۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی تو یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب نکاح عبادت ہے تو اس عبادت کو اگر رسول اللہ کے طریقے کے خلاف کریں گے تو اس میں عبادت ہونا کہاں باقی رہا؟ نکاح اسی وقت میں ہوگا، نکاح عبادت اسی وقت میں قرار دیا جائے گا جبکہ وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق انجام دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے بھی نکاح کروائے۔ ہم دیکھیں سیرت کی روشنی میں کہ حضور نے کیسے نکاح خود کا کیا اور کیسے اپنی بیٹیوں کا نکاح کروایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہے، سب سے پہلی۔ حضور حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے سے قبل
ان کا سامان تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے، تجارت کی اور تجارت کے نفع کے ساتھ جب آپ واپس لوٹ کر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام زید میسرہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور کی کچھ صفات بیان فرمائی کہ حضور میں یہ صفت ہے، حضور کے اخلاق ایسے ہیں، حضور کا کردار ایسا ہے، حضور کے خرید و فروخت کرنے کا انداز یوں ہے، حضور کے گفتگو کرنے کا طریقہ اس انداز کا ہے، ساری باتیں بیان فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا داعیہ پیدا ہوا، نکاح کرنا چاہا۔ حضرت خدیجہ نے خود پیغام دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے سرپرست اس وقت حضرت ابو طالب تھے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب حضور کو اور اپنے خاندان کے 6 اور 7 آدمیوں کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئے، بات چیت ہوئی، حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور مہر مقرر ہوا، مہر مقرر کرنے کے بعد نکاح ختم ہوا، حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنے مکان تشریف لے آئے، نکاح ہو گئے۔ یہ حضور کا نکاح ہے، حضور نے اس انداز پر نکاح فرمایا۔ ایک نکاح اس دنیا میں آسمان میں ایسا بھی دیکھا کہ لڑکی کے سرپرست اور ذمہ دار خود سردار کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور دلہن خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور دلہا شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نسبت آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی نسبت ہے۔ لڑکی کے جو والد ہیں، لڑکی کے جو ذمہ دار ہیں وہ سرور کائنات ہیں، اور لڑکی جو ہے خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور دلہا جو ہے وہ شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ۔ حضور کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پیغام حضرت صدیق اکبر نے بھی دیا، حضرت صدیق اکبر نے بھی چاہا کہ حضرت فاطمہ سے نکاح ہو، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے بھی پیغام دیا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن وہ رشتہ چونکہ آسمانوں پر طے ہو چکا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی کو خود بلایا اور بلا کر کے فرمایا، علی، نکاح کے لیے کچھ ضروری سامان خریدنا ہے، اس کے لیے اپنی زرہ بیچو۔ یہ جو جہیز کے مانگنے والے جو جتنے بھکاری ہیں، جہیز مانگنے والے جتنے بھکاری ہیں، وہ یہ بات بہت توجہ سے سنیں۔ میں بھکاری کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی بتاؤں گا، بہت ہوش اور حواس میں جوش میں آ کر کے میں نے ہوش نہیں کھویا ہے، اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جہیز مانگنے والے بھکاری کیوں ہیں۔ وہ یہ بات پہلے توجہ سے سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بلایا اور بلا کر کے کہا، علی، نکاح کے لیے جو ضروری سامان ہے وہ خریدنا ہے، اپنی زرہ بیچ دو۔ کس کی زرہ؟ بولو نا بھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خود زرہ، کہا کہ علی یہ زرہ بیچو اور اس کے جو دام آئیں گے، اس کی جو قیمت آئے گی وہ قیمت لے کر کے آؤ۔ حضرت علی بازار میں گئے، اپنی زرہ بیچی، اور کس کے ہاتھ بیچی؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ خرید لی اور اس کی قیمت متعین کر کے 100 یا 400 دراہم اس کی قیمت متعین کی اور حضرت علی کے حوالے کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ دراہم تھے، بعض روایات میں ہے دنانیر تھے۔ درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قیمت متعین کی، قیمت حضرت علی کے حوالے کر دی، زرہ ان سے لے لی، اور حضرت علی
اپنی زرہ بیچ کر قیمت کے ساتھ جب واپس جانے لگے، حضرت عثمان نے آواز دی، علی رک جاؤ۔ حضرت علی رک گئے۔ فرمایا کیا بات؟ کہا یہ جو زرہ تم نے بیچی تھی میں نے خرید لی، قیمت ادا کر دی، اب یہ زرہ میں تم کو ہدیے میں واپس کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے پھر وہی زرہ حضرت علی کی کہا، میں تمہیں ہدیے میں واپس کر دیتا ہوں، اس کو رکھ لو۔ زرہ بھی آئی، اس کی قیمت بھی آئی۔ وہ قیمت لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی آئے اور آپ کی گود میں وہ قیمت ڈال دی۔ جتنے دام اس کے آئے تھے وہ دام حضرت علی نے حضور کے گود میں رکھ دی۔ حضرت علی نے حضرت بلال کو آواز لگائی، یا بلال۔ حضرت بلال نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے ایک مشت بھر اس میں سے دام اٹھائے، حضرت بلال کے حوالے کیا، فرمایا فاطمہ کے لیے شادی کے واسطے خوشبو خرید کر لاؤ، فاطمہ کے لیے شادی کے واسطے خوشبو خرید کر لاؤ۔ حضرت بلال کو دے دیا، حضرت بلال چلے گئے بازار کی طرف۔ پھر ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آواز لگائی، ابو بکر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ کہا کہ مجھے فاطمہ کا نکاح کرنا ہے، کچھ ضروری گھریلو سامان خرید کر لاؤ۔ اور روایات میں ہے آپ نے ایسے دونوں ہاتھ بھر کر کے اس میں سے وہ دام اٹھائے، حضرت ابو بکر کے گود میں ڈال دی، یوں آپ نے اٹھایا اور حضرت ابو بکر کی گود میں ڈال دی۔ حضرت ابو بکر اپنے ساتھ 2-3 اور صحابہ کو لے گئے، 2-3 اور صحابہ کو لے جا کر کے 17 درہم میں ایک قمیص خریدی حضرت فاطمہ کے لیے، 2 گدے خریدے، ایک چارپائی خریدی، ایک پانی کا مشکیزہ خریدا، ایک دودھ پینے کے لیے لکڑی کا پیالہ خریدا، اور 2 مٹی کے برتن خریدے، اور ایک سبز رنگ کا گھڑا خریدا، اور کچھ اور چیزیں خرید کر کے حضرت ابو بکر خود اس سامان کو اٹھاتے ہیں، باقی جو صحابہ ہیں وہ بھی اس سامان کو اٹھاتے ہیں، وہ سامان اٹھا کر کے حضور کی خدمت میں لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ نے حضرت علی کی زرہ بیچ کر جو دام دیے تھے اس دام میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ حضور نے دیکھا، اپنے ہاتھ اپنے دست مبارک سے ان سارے سامانوں کو آپ نے اٹھایا، دیکھا، اور اس کے بعد کہا اللہم فی هذه الامتاع لأہل البیت، اے اللہ ان سامانوں میں اہل بیت کے لیے برکت عطا فرمائیے، ان سامانوں میں جو یہ بازار سے خرید کر لائے، ان سامانوں میں حضرات اہل بیت کے لیے برکت عطا فرمائیے۔ حضور نے یہ دعا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائے حضور کے پاس، فرمایا جاؤ ابو بکر، عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، زبیر، طلحہ اور کچھ انصار و مہاجرین کے کچھ لوگوں کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت انس دوڑتے ہوئے گئے اور ان ساروں کو بلایا، کہا اللہ کے نبی یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ سارے دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے اور اپنی اپنی جگہ پر یہ پورے حضرات بیٹھ گئے۔ حضور نے خطبہ نکاح پڑھنا شروع کیا، اور خطبہ نکاح کے درمیان میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کر دوں، میں تم سب کو گواہ بنا کر اپنی بیٹی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کر رہا ہوں۔ ہو گیا نکاح، مسئلہ ہی ختم، نکاح ہو گیا۔ یہ سارے صحابہ گواہ بنے، حضور نے خود خطبہ نکاح پڑھایا، حضرت فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا، ایک صحابی نے اپنا گھر بطور عاریت کے دیا کہ نیا دولہا دلہن ہے، اپنا مکان 1 مہینے کے لیے ان کو عاریت پر دیتا ہوں، رہنے کے لیے دیتا ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ یہ وہ نکاح ہے جو کائنات کے سردار نے اپنی لخت جگر کا کیا ہے، اور ایک وہ نکاح تھا جو آپ نے خود اپنا نکاح کر کیا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔
بعض ایڈوانس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس موقع پر یہ جملہ بولتے ہیں، حضور کے پاس اس وقت میں اتنے پیسے نہیں تھے، اس واسطے حضور نہیں دیے۔ سب سے پہلی بات تو یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو دیا ہے حضور نے اپنے پیسوں سے دیا ہی نہیں، حضور نے اپنے پیسوں سے دیا ہی نہیں، یہ حضرت علی کے پیسے ہیں۔ اب اگر یوں کہیں کہ نہیں حضور کے پاس پیسے نہیں تھے، حضور تو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے تھے اس لیے حضور نے نہیں دیا، یہ بات دو وجہ سے غلط ہے، دو وجہ سے غلط ہے یہ بات۔ پہلی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اور آپ اگر اللہ سے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے، اور ایک نہیں کئی مرتبہ یہ ارشاد حضور کا ہے کہ اگر میں چاہتا تو یہ احد پہاڑ اور مدینے کے جتنے پہاڑ ہیں یہ سارے سونا بنے اور میرے پیچھے چلتے بنے، اور حضور چاہتے تو اپنی بیٹی کو اس سونے میں تول کر وہ سارا سونا حضرت علی کو بخش دیتے کہ جاؤ علی اس کو استعمال کر لو، لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ دوسری وجہ کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، اور ہجرت کے بعد سے مسلمانوں کے حالات ویسے نہیں تھے جیسے مکے میں رہے۔ مکے میں تو غربت تھی، مکے میں تو حالات بہت ٹائٹ تھے، کنڈیشن بہت جو ہے نا ٹائٹ تھا۔ مدینہ آنے کے بعد فتوحات ہوئی، یہودیوں پر جزیہ اور ٹیکس عائد کیا گیا، وہ وہاں سے آیا کرتا تھا۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے حق کے واسطے آنے والے مال کو خرچ نہیں کریں گے؟ یقیناً خرچ کریں گے، لیکن حضور علیہ السلام نے خرچ نہ کر کے یہ بتایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، اگر میں ایسا کر دوں گا تو آنے والی میری امت کے لیے یہ صورتحال پریشان کن بن جائے گی، اس لیے حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ لہذا یہ بات بہت صاف اور واضح انداز میں سامنے آ گئی کہ جہیز کا جو تصور ہے، لین دین کی جو بات ہے، وہ حضور علیہ السلام نے نہ اپنی صاحبزادیوں کے نکاح میں کیا، نہ آپ علیہ السلام نے اپنے نکاح میں ایسا کوئی عمل انجام دیا۔ پھر یہ کہاں سے آیا؟ پھر آیا کہاں سے؟ یہ آیا ہے ہندوانہ رسم کنیا دان سے۔ ہندوانہ جو رسم ہے کنیا دان جس کو بولتے ہیں، وہاں سے یہ رسم آئی ہے۔ ہندی تو کچھ نہ کچھ تو جانتے ہی ہوں گے۔ کنیا کہتے ہیں لڑکی کو، دان کہتے ہیں بھیک کو۔ کنیا دان لڑکی کو دی جانے والی بھیک، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ اور لڑکی کو دی جانے والی بھیک مانگنے والے کیا کہلائیں گے؟ بھکاری کہلائیں گے۔ صاف بات ہے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود تحقیق ہے، یہ تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہندوانہ رسم و رواج میں ایک بات یہ طے شدہ ہے ان کے اپنے مذہب اور دھرم میں کہ جو کچھ لڑکی کو دینا ہے شادی میں دے دو، پھر اس کے بعد جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ان کے پاس اپنے مذہب کے اصول میں سے۔ اس لیے عام طور پر ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ہندوانہ طور طریقے کے مطابق جو شادیاں ہوتی ہیں ان شادیوں میں لڑکیوں کو بے پناہ جہیز دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی فرسٹ اور یہی لاسٹ مسئلہ ہے، پھر دوبارہ ان کو آنا نہیں ہے۔ یہ رسم وہاں سے شروع ہوئی، اور اب تو اللہ معاف کرے اتنی صورتحال خطرناک اور بھیانک ترین ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، لڑکی کو پسند کرنے سے لے کر کے اس لڑکی کی پہلی ڈلیوری کے بعد 40 دن کے بعد جو چلنا ہوتا ہے وہاں تک کا سارا خرچ لوگوں نے لڑکی والوں کے کندھوں پر ڈال دیا۔ لڑکی کو دیکھنے سے لے کر کے
اس کے بدن سے پیدا ہونے والے بچے کے چھلے چھٹی سالگرہ پتہ نہیں اور کیا کیا، وہ سارے خرچ لڑکی والوں کے کندھوں پر۔ اس لیے یہ کہنا میں سمجھتا ہوں بڑا موضوع ہے اور کوئی غیر مناسب نہیں ہے۔ یہ جتنے مطالبات کر کے لڑکی والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکے والے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں، یہ کہہ کر کے لڑکی والوں سے جو اپنے ڈیمانڈ پورے کرواتے ہیں، یہ در حقیقت ہمارے معاشرے کے مہذب ڈاکو ہیں، مہذب ڈاکو ہیں۔ ایک بے مہذب ڈاکو ہوتا ہے جس کی مونچھ بڑی بڑی ہو، جس کے پاس بندوق ہو اور اس کے کچھ ساتھ میں جو ہے حواریین ہو، وہ دن دہاڑے کسی بھی گھر پر جائے، دھاوا بول دے، لوٹ مار کرے اور لے کر کے نکل کر چلا جائے۔ ان ڈاکوؤں میں اور یہ مہذب ترین ڈاکوؤں میں کوئی زیادہ فرق نہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ بے مہذب ہے، بے طریقہ ہے، یہ طریقہ مند ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ طریقہ مند کیسے؟ میں تھوڑی سی اس میں مماثلت بتاؤں آپ کو، جوڑ۔ جو واقعتاً ڈاکو ہوتے ہیں وہ اپنا چہرہ رومال سے، کپڑے سے ڈھانک لیتے ہیں۔ یہ مہذب ترین ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ چہرے سے اپنا چہرہ ڈھانک لیتے ہیں۔ وہ جو بے مہذب ڈاکو ہیں ان کے بھی کچھ حواریین ہوتے ہیں ساتھ میں رہنے والے، اور یہ جو مہذب ڈاکو ہیں ان کے بھی ماشاءاللہ باراتی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کے حواری۔ اور وہ جیسے دن دہاڑے آ کر کے مال لوٹ کر کے لے جاتے ہیں، یہ بھی دن دہاڑے آ کر کے ان کی لڑکی کو لے جاتے ہیں، اور ستم بالائے ستم کہ لڑکی والے ان آنے والے مہذب ڈاکوؤں کے لیے بہترین ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، بہترین ضیافت کا انتظام۔ آج کل ایک عجیب مسئلہ چل پڑا ہے، تھوڑا بہت جہیز کے بارے میں لوگوں کے علم میں بات آ رہی ہے تو لوگ اس سے تو بچ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے طریقے سے ہراسمنٹ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نو ڈیمانڈ، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، لیکن آپ سے بس ایک گزارش ہے، جو دینا ہے آپ کی بچی کو دے لو، آپ ہمارے کو کچھ نہیں چاہیے، جو دینا ہے آپ کی بچی کو دے لو۔ لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہماری یہ ہے کہ شادی خانہ اچھا ہونا، عالی شان پکوان اچھا ہونا۔ کیوں بھائی؟ کہ یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ واہ، عزت ان کی اور ڈشز ان کی، عزت لڑکے والوں کی ہو اور ڈشز بنائے لڑکی والے، عزت ان کی ہو، شادی خانہ یہ ڈھونڈے۔ اسی کو کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان جانے عشق، آنکھیں وہ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عزت ان کی ہو رہی ہے، ڈشز لڑکی والوں کو بنانے ہیں، عزت ان کی بڑھے گی، اور ساتھ میں شادی خانہ محل نما ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے لڑکی کا باپ اپنی عزت پوری کی پوری بیچ ڈالے، لیکن کمی ان کے نہیں ہونی چاہیے۔ کیا اس کو بتایا جائے، کیا اس کو جو ہے سمجھایا جائے؟ ایک نیا طریقہ بارات کا جو نکلا ہوا ہے، بارات ہندوانہ رسم ہے، صاف بات۔ اب نہ صرف یہ کہ بارات بلکہ بارات میں بینڈ بھی ہو، باجا بھی ہو، آتش بازی بھی ہو، اور ایک نیا سسٹم نکلا، وہ مارواڑیوں کا ہے یا پتہ نہیں راجپوتوں کا ہے، جو پگڑی باندھ کر کے لوگ بارات میں جا رہے ہیں، مسلمان پگڑی باندھ کر کے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں باراتیوں کی ایک خاص علامت ہے پگڑی باندھ کر جانا۔ یہ کیا تماشے ہیں، یہ تماشے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اب آرزو دوست کی رہتی، آرزو بھائی کی رہتی، آرزو بہن بھائی کی رہتی، آرزو خاندان قبیلے کی رہتی، سب کی یہی آرزو ہوتی ہے، بارات جائے، دھوم سے جائے، بینڈ سے جائے، باجے سے جائے۔ اب اس میں جتنے دل کے مریض ہوں گے، جتنے شوگر کے مریض ہوں گے، ان ساروں کے لیے انتظار کی جو زحمت تم نے کروائی، یہ ایذائے مسلم ہے جو کلی طور پر حرام ہے۔ نکاح بعد نماز مغرب نوشا صاحب آ رہے ہیں بوقت تہجد، کیوں؟
बैंड था, बारात थी, और ये थे, वो थे, फला थे। ये हमारी शादियां हैं। और लोगों ने इस वक्त में शादियों में ये एक अच्छा जवाब लोगों के पास है। शादियों में चाहे मूवी हो, चाहे बैंड हो, चाहे बाजा हो, चाहे आतिशबाजी हो, लोगों के पास एक अच्छा जवाब है। वो ये कि साहब दावत कबूल करना सुन्नत है ना मुझ साहब, दावत ये कबूल करना सुन्नत है ना। मैं आपको बताऊं, दावत कबूल करना सुन्नत यकीनन है, लेकिन बहुत सारी वो दावतें हैं जिनको कबूल करना हराम भी है। जिन दावतों का कबूल करना हराम है, ये मसला नहीं समझ में आता है। ये मसला तो समझ में आता है, दावत कबूल करना सुन्नत है, लेकिन ये मसला समझ में नहीं आता कि जिस लड़की वालों पर लड़के वालों ने डिमांड लगाकर उनको हरासमेंट करके उनको ये कहा कि बेहतरीन किस्म का खाना बनाओ, बेहतरीन किस्म की मुरक्कन ग़िज़ाएं बनाओ, बेहतरीन किस्म की डिशेस बनाओ, और वो लड़की का बाप मजबूर होकर कि मेरी लड़की का घर बचना है, मेरी लड़की को वहां पर जाकर के निभना है, मेरी लड़की को वहां जाकर अपने ससुराल के लोगों के ताने नहीं खाने, सूद पर कर्ज लाता है, सूदी कर्ज ला करके खिलाता है, और लोग कबूल करना सुन्नत है कह करके वो सूद का लाया हुआ पैसा खाते हैं। ये हराम नहीं है। कुरान कहता है ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। ये जो डिमांड लगा करके जो मांग करके खाना है, यूं महसूस होता है कि मांग करके एक तो मुतालबा किया, और ऐसा मालूम होता है कि उसी दिन का इंतजार था कब शादी आए और कब लड़की वालों से मांग करके बेहतरीन डिशों का इंतजाम किया जाए। और जब वो डिशेस बन जाती हैं तो खाजा का लंगर बना हुआ है, हर एक आ रहा है हाथ धो करके जा रहा है। ये शादियां हैं हमारी। शादी के शुरू से लेकर के आखिर तक कोई काम सुन्नत के मुताबिक नहीं। एक ढकोसला बना रखा है लोगों ने, एक तमाशा ताहिरी बना लिया है कि निकाह मस्जिद में कराओ, उसके बाद नौसा आजाद। अब निकाह की कोई झंझट नहीं, अब चाहे नौसा 10 बजे जाए, 12 बजे जाए, 1 बजे जाए, नौसा का तो निकाह हो गया। सारे मेहमान जो इंतजार करते हैं, वो मेहमान जो तड़प तड़प करके रहते हैं, जो शुगर के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, वो तो तड़प जाते हैं। वो बच्चे जो मासूम होते हैं वो बिलक बिलक करके सो जाते हैं, और इनके कान पर जो भी नहीं रहती। ऐसी दावतों में जाना और ऐसी दावतों में शरीक होकर के उनकी हिम्मतों को बढ़ाना। मैं अज़रुए मुफ्ती होने के, मैं बहैसियत मुफ्ती होने के एक बात बताता हूं, ऐसा अमल करना ईज़ाए मुस्लिम है, और ये हराम है। हराम है ये खुले तौर पर। बैंड बाजा लगा हुआ है, सारे जानते हैं हराम है, लेकिन शरीक हो रहे हैं, वो भी गलत है, गलत है। वो कहते नहीं साहब दावत कबूल करना सुन्नत है इसलिए आ गया, यहां कबूल करना हराम है। और जब ये हालात रहेंगे, एक एक कदम पर नबी हालांकि काम कर रहे हैं इबादत वाला, सुन्नत वाला, रोटे पे लिखाते, ऊपर लिखाते, अच्छा बेहतरीन जबरदस्त कातिब को देके अन्निकाहु मिन सुन्नती, लेबल तो लग गया निकाह सुन्नत है, लेकिन किस तरीके से अंजाम दे रहे हैं? सुन्नत तरीके से। वो सिर्फ लिख के लगाने के वास्ते है निकाहु मिन सुन्नती, बाकी सारा तरीका वो जो अपना मन चाहे, सारा तर्ज अमल वो जो मुझे अच्छा लगे, सारा तर्ज अमल वो जो खानदान के लोगों को अच्छा रखे। और एक नई बात, ये जो सारे रसूमात का चलन आम हो गया है, अब इन रसूमात में अगर लड़की वालों से ये कहा जाए कि भाई ये चीजें आप मत करिए, आप ऐसा मत करिए, ये मेरे अपने घर का मसला एक प्रेजेंट चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, मेरे अपने घर का मसला, मेरा जो सबसे छोटा भाई है उसके निकाह का मामला चल रहा है, बातचीत के मामले में जो बात हुई वो आपसे अर्ज कर रहा हूं खुले तौर पर, मेरे अपने घर का मामला। लड़की वालों से कहा गया कि आपसे गुजारिश है कि हम बिल्कुल सादगी से निकाह करना चाहते हैं, नो रिसेप्शन प्लीज, नो रिसेप्शन। वो 23 नवंबर में बालापुर के इलाके में एक इज्तिमा है, उस इज्तिमा में निकाह पढ़ लिया जाएगा और घर की 4-5 खवातीन आकर के लड़की को हम विदा करके लेकर चले जाएंगे, बस आपसे गुजारिश है साथ दियो। मुल साहब ऐसा कैसा होता? मुल साहब जवाब मिल रहा हमारे को, ऐसा कैसा होता?
ہمارے خاندان والے آتے، ہمارے قبیلے والے آتے، دعوت ہونا ضروری ہے، شادی خانے میں ہونا، ریسپشن ہونا، بچہ آنا اور سب سے ملاقات کر کے جانا۔ نہیں بھائی ہم اس کے لیے تیار نہیں، تو جواب ملتا ہے نہیں یہ تو کرنا ہی کرنا پڑتا، نہیں کرے تو مسئلہ اچھا نہیں۔ یہ حالات ہیں، یعنی لوگوں نے ایسا ذہن بنا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر شریک وہ دعوت نہ دی جائے، لوگوں کو نہ بلایا جائے تو کہتے ہیں اچھا ہے سستے میں بچی اڑ گئی، یہ بھی کہتے ہیں سستے میں بچی اڑ گئی، نہ کچھ دینا پڑا نہ کچھ لینا پڑا، کھانا دانا کا بھی مسئلہ نہیں آیا، یہاں تک کی بھی نوبت۔ اب ان لوگوں کے ڈر سے اور ان خاندان قبیلے کے تانوں کے ڈر سے لوگ مجبور ہو کر کے یہ کام کر رہے ہیں، مجبور ہو کر کے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے دیندار نہیں، دیندار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، شریعت کے مطابق چہرہ مہرہ ہے، ساری چیزیں ہیں، لڑکی عالمہ بھی ہے، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں آ کر کے نہیں مصعب مسئلہ جو ہے ذرا وہ خاندان والے اگر نہیں کھلائے تو ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، یعنی خاندان والے صرف کھانے کے واسطے آنے، دعوت نہیں دیے تو خاندان والوں سے بہت بڑا ایک جنگ چھیڑنی ہے۔ اب جب گئے، جب اس کی بچی کو کیا ہوا سستے میں اڑ گئی، کچھ بھی دینا ہی نہیں پڑا، جب دیکھو جب وہ مسئلہ چلتا کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کی بچی جو ہے وہ بہت دے کر کے اٹھانا پڑا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں وہ حقائق عرض کر رہا ہوں جو اس وقت ہمارے معاشرے کا ایسا جزو بنا ہوا ہے کہ اس کے بغیر شادی کا تصور ہی نہیں شادی کا۔ مہمانوں کو بلا کر کے ان کو زحمت دینا، رات دیر گئے تک ان لوگوں کا شادی خانوں میں آ کر کے تماشے کرتے رہنا، ان لوگوں کے لیے زحمت، وہ عیدائے مسلم وہ الگ حرام، اور یہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ اور مطالبے کر کے کھانے منگوانا، کھانوں کی ڈشز بنوانا، یہ مستقل الگ حرام۔ اب جب نکاح عبادت کا عنوان دے کر کے اس کا طریقہ شروع سے آخر تک غلط کیا جائے اور یہ دعائیں کی جائے اللہم اغثنا غیثا مغیثا، بارش نازل ہوگی، بارش نازل ہوگی۔ وہ گھر جن کے پاس شادیوں کا انتظام ہو، شادیاں ہوں، وہ تو صبح سے لے کے شام تک ایک ہی دعا کرتے رہتا، آج بارش نہیں پڑی تو اچھا ہے، آج بارش نہیں پڑی تو اچھا ہے۔ یہاں امت تڑپ رہی ہے بارش کے لیے اور یہاں دعائیں یہ ہو رہی ہیں، آج بارش نہیں ہوئی، 1 دن 2 دن نہیں ہوئی تو بس پورا مسئلہ نہیں بن جاتا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، سوچو ہم ایک عبادت والے کام کو انجام دے رہے ہیں اور اس کا رخ کس انداز پر لے کر جا رہے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں مصعب میں کرنے کو تیار ہوں، والدین تیار نہیں ہیں، میں کرنا چاہ رہا ہوں، والدین تیار نہیں ہیں۔ کیوں والدین تیار نہیں ہوتے؟ وہی خاندانی مسئلے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے، جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول تو ناراض ہوتے ہی ہیں، لوگ بھی کبھی راضی نہیں ہوتے، لوگ بھی کبھی راضی نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے رسول الگ ناراض، لوگ بھی راضی نہیں ہوئے، وہ بھی مستقل ناراض۔ اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرواتا ہے، لوگوں کو ناراض کرتا ہے اور اس کی فکر نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول تو راضی ہوتے ہی ہیں، لوگوں کے دلوں کو بھی اس کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے۔ لوگوں کو راضی کرنا ہے، قیامت کی صبح تک لوگ راضی نہیں ہوں گے، یاد رکھیں۔ ایک گاؤں کے بڑے ذمہ دار سرپنچ قسم کے آدمی تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، پرانے زمانے کی بات، جس زمانے میں سامان وغیرہ بیل بنڈی پر جایا کرتے تھے، اس زمانے کی بات، شادی کی اور یہ ذہن بنا کے رکھا کہ میں ایسی شادی کروں گا کہ گاؤں میں اس کی مثال دی جاتی رہے، ہر چیز رکھی، کسی چیز کی کمی نہیں کی، ہر چیز رکھی، کھلایا اچھا، دیا اچھا، ساری چیزیں رکھی۔ جب وداعی کا مسئلہ آیا، وداعی کے مسئلے کے موقع پر بیل بنڈیاں جب جا رہی تھیں، راستے میں کیچڑ تھا، کچی روڈ تھی، اس روڈ پر
ایک بیل بنڈی کا جو وہ ہوتا ہے پایا، اس کا وہ پایا زمین میں پھنس گئے. سارے باراتی اترے اور سارے باراتی اتر کر کے اس کو دھکا دینے لگے، مگر وہ نکلنے کا نام نہیں، اس لیے کہ وہ پایا زمین کے تھوڑا سا اندر حصے میں جا کر کے اٹک گئے. تو لڑکے کے والد نے یہ کہا کہ بھائی قندیل جلاؤ اور یہ تو دیکھو کہ ہمارے سمدھی صاحب نے سامان میں سبل اور پھوڑا دیا کہ نہیں دیا. ہمارے سمدھی صاحب نے سامان میں سبل پھوڑا دیا کہ نہیں دیا. اور یہ جو لڑکی کا والد تھا وہ بہت امیدوار تھا اس بات کا کہ میری شادی کی تو لازمن تعریف ہوگی. یہ پیچھے پیچھے چھپ کر کے آ رہا تھا کہ سنے آخر یہ لڑکے والے کہتے کیا ہیں. جب ساری منڈیوں کو تلاش کیا گیا اور کسی منڈی میں نہ سبل رہا نہ پھوڑا رہا تو لڑکے کے والد نے یہ کہا دھت تیرے کی ہمارے سمدھی نے تو کچھ بھی نہیں دیا. سمدھی صاحب نے لڑکے کے والد نے یہ کہا کہ ہمارے سمدھی نے تو کچھ بھی نہیں دیا، سبل پھوڑا تک نہیں دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگاؤ گے، لوگ قیامت کی صبح تک راضی نہیں ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول تو الگ ناراض ہوں گے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کریں گے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہوں گے، لوگوں کے قلوب کو بھی پھیر دیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو نکاح جو عبادت ہے اس عبادت کو عبادت کے طریقے پر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سبوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے نکاحوں میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، لوگوں کی راضی ہونے اور ناراضی ہونے کی فکر نہ کریں، اور ہم سبوں کو سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ ایک ڈش والے کھانے پر نکاح اور ولیمہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.